اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تقریباً ایک مہینے دے اندر یکے بعد دیگرے ایک درجن دے قریب علماء کرام وفات پا چکے نے، اللہ نو پیارے ہو چکے نے، موت دے نال ہم کنار ہو چکے نے۔ بالکل اس طرح ہی سمجھو کہ جیسے کسی تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے تے یکے بعد دیگرے موتی نیچے گردے نے نا۔ بڑے بڑے کبار علماء کرام جنہ دے کولوں صحیح البخاری دا اسی سبق پڑھیا ہے، حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اور بہت بڑے قرآن پاک دے قاری اور قرآن پاک دے استاذ قاری یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی ہزاروی سائیوال والے، بہت بڑے اللہ دے ولی اور بہت بڑے عالم سن۔ اور اسی طرح اج ساڈے فیصل آباد دے بہت بڑے شیخ الحدیث عالم دین وفاق المدارس سلفیہ دے ذمہ دار حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یونس بٹ صاحب جامعہ سلفیہ والے، وہ بھی انتقال فرما چکے ہیں۔ انتہائی باوقار اور انتہائی ثقہ اور با اخلاق عالم دین سن۔ دعائے کرو کہ اللہ تبارک و تعالی فوت شدگان نو اپنی خاص رحمت اندر اللہ جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی من جملہ لواحقین نو اللہ صبر جزیل عطا فرمائے۔ بزرگاں دے نال نال نوجوان علماء ساتھی بھی فوت ہوئے نے۔ ایسے سال کلیہ دارالقرآن چوں ایک بیٹا فارغ ہویا، حافظ محمد مرسد، 2-3 سال اس بیٹے نے میرے کولوں بھی پڑھیا ہے، قرآن پاک مکمل کیتا، پورا رمضان تراویح سنائی، اور کلیہ دارالقرآن چو پورا عالم بن کے اس سال فارغ ہویا۔ عید والے دن وہ بھی اللہ پاک نو پیارا ہو گیا۔ اسی طرح ایک دو اور ساتھی، باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا کرو اللہ پاک ایمان اسلام تے زندہ رکھ کے اللہ ایمان اسلام والی موت نصیب فرمائے۔ باقی کرونا وائرس دے حوالے دے نال، وبا دے حوالے دے نال جو صورتحال ہے وہ بھی تواڈے سامنے میں۔ اج صبح غالباً سول ہسپتال دے ایک بڑے ڈاکٹر انہاں دے نال رابطہ ہویا، انہوں نے کہا شیخ محترم اگر ایہی صورتحال مریضاں دی رہی نا جڑی اس ٹائم ہے وے، اللہ رحم کرے 2-3 دن تو بعد سول دے اندر کوئی بیڈ خالی نہیں ہوئے گا۔ فیصل آباد اندر بڑی تیزی دے نال اس ٹائم پورے زوراں تے وائرس موجود ہے، اور یہ دی وجہ بھی تسی سمجھ دیو کہ غالباً ایران تو کچھ زائرین آئے سن، انہوں نے بھی فیصل آباد ہی ٹھہرایا گیا، پھر کچھ فلائٹس دبئی تو یا دیگر ممالک تو آئیاں، انہوں نے بھی اتنی ہوٹلاں دے اندر ٹھہرایا گیا۔ باہر صورت دی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جس قدر زیادہ احتیاطی تدابیر نو اختیار کر سکتے ہو کرو، اور دعائے کرو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی رحمت تے طاقت دے نال اس المناک اور خطرناک اللہ وبا تو محفوظ فرما، جڑے دی زاد اندر نے اللہ پاک شفا عطا فرما، اور اللہ پاک اس وبا نو ختم فرما۔ سچی بات ہے اس وبا دے نال جو نقصان ہویا ہے نا، مالی، جانی اور دینی، میں چونکہ کہ طالب علم ہاں، تاریخ پڑھتا رہنا، مختلف ادوار اندر، مختلف صدیاں اندر
بڑے بڑے خطرناک وائرس اور بڑیاں بڑیاں خطرناک وباواں بھی پھیلیاں، لیکن یہ اندر کوئی شک نہیں جے کہ جو دینی، جانی، مالی اور اخلاقی نقصان اس کرونا وائرس نے کیتا ہے، پوری تاریخ اندر یہ مثال نہیں ملتی۔ یہ آڑ اندر ظلم بھی بڑا ہویا ہے، کئی ناحق مریض بھی مارے گئے، کئیاں نو زبردستی یہ داخل کر دیتا گیا، کئی بچارے واقعتاً اس وبا کا شکار ہو گئے، پھر معیشت تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اور مینوں تسی دسو دینی نقصان ادھے نالوں وڈا کی ہے کہ 2-2.5 مہینے ہو چلے نے عمرہ اور حج بھی جڑا ہے، اگر کو دے چانسز 10% موجود نے تے اس شان و شوکت دے نال نہیں جس شان و شوکت دے نال سابقہ روایات دے مطابق مسلمان حج دی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو باہر صورت کوئی یہ اندر شبہ نہیں کہ اس نے بہت زیادہ نقصان کیتا ہے۔ دعائیں کرو اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ استغفار نالوں صدقے نالوں بڑھ کے کوئی حل نہیں، روزانہ صدقہ کرو، خیرات کرو، تجوریاں بوریاں دے منہ کھولو، بینک بیلنس جڑے نے انہاں نو خالی کرو، لوکاں تک حق پہنچاؤ، زندہ رہ تے انشاءاللہ اللہ ہور بھی بڑا کچھ عطا فرمائے گا۔ ضرورت منداں دی ضرورت دا خیال کرو، استغفار تے صدقہ اینو اپنے تے لازم پکڑو۔ بہت حساس اور میں سمجھنا بہت ہی زیادہ تکلیف دے ادوار اوقات ایام چو اسی گزر رہے ہیں، دعاواں بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ، ہر بندہ اپنے تے دعا لازم کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے نال آسانی والا معاملہ فرما۔ تو حضرات ذی وقار، میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کچھ طبیعت بھی نساز ہے، روحانی طور تے، جسمانی طور تے، اور بڑی پیارے مشائخ دنیا تو ٹر گئے نے، تو چونکہ تواڈے نال وعدہ بھی سی ایک مختصر جڑی دعا ہے او دا ترجمہ سن لو، پھر انشاءاللہ اس تو بعد نماز پڑھنے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ذکر والی تے دعا والی زندگی نصیب فرمائے۔ ذکر والی زندگی یہ بڑی پیاری زندگی جے، بڑی مبارک زندگی جے، دعاواں والی زندگی بڑی مبارک زندگی ہے، بڑی پیاری زندگی ہے۔ ذکر تے دعا اندر اگر غور کیتا جائے تو کہ ایڈا لمبا چوڑا فرق کوئی نہیں، ذکر اندر بھی اللہ دا ہی نام ہے تے دعا اندر بھی، ذکر بھی اللہ دی یاد ہے تے دعا بھی اللہ دی یاد، ذکر اندر بھی اللہ دی تعریف ہے تے دعا اندر بھی اللہ دی تعریف ہے۔ کوئی ایڈا لمبا چوڑا ذکر تے دعا اندر کوئی فرق نہیں، لیکن بعض اہل علم نے لکھیا ہے کہ ذکر تے دعا چ ایک چھوٹا جہا فرق ہے، توجہ رکھنا۔ وہ آندے نے کہ ذکر جڑا ہوندا ہے نا، وہ دے چ صرف اللہ پاک دی حمد ہوندی ہے، ثنا ہوندی ہے، تعریف ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تہاڈی ذات بھی پاک ہے، تہاڈی بات بھی پاک ہے، تہاڈا فیصلہ بھی، تہاڈی شریعت بھی۔ آندے نے جڑا ذکر ہوندا ہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے۔ تے جڑی دعا ہوندی ہے نا، دعا او دے اندر انسان دا سوال بھی ہوندا ہے تے انسان دی طلب بھی ہوندی ہے، بندہ وہ منگتا ہے کوئی شے اللہ کولوں، اللہ میرا اے معاملہ کر دیو۔ مثال دے طور تے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ تعالیٰ مینوں معاف کر دیو تے اللہ تعالیٰ میرے تے یہ اللہ کولوں معافی بھی منگی ہے تے رحم بھی، تے جے دے اندر طلب ہوے سوال ہوے او دعا ہے، تے جڑی خالی اللہ پاک دی حمد ہوے، ثنا ہوے، تعریف ہوے، او اللہ پاک دا ذکر ہے۔ لیکن میں سمجھنا اس فرق دی کوئی ایڈی ضرورت نہیں۔ ہن دیکھو نا، الحمدللہ کی یہ ہے اللہ دی تعریف ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب نالوں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تے سب نالوں افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے الحمدللہ نو سب نالوں افضل دعا قرار دیتا ہے۔ تو باہر صورت ذکر اور دعا والی زندگی یہ بڑی مبارک تے پاکیزہ زندگی ہے، اللہ پاک سانو یہ نصیب فرما دے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ساڈے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جڑے ذکر بڑے مشہور ہوندے نے نا، اسی انہاں نو شوق نہ نہیں کرتے۔ اسی پتہ ذہن چ کی گل اٹھائی، یار یہ تے سارے ہی کرتے ہیں،
میں کوئی منفرد جہا ہی ذکر کرنا ہے، نادر جہا ہی ذکر کرنا ہے، نایاب جی شے میں پڑھنی جڑی شے کوئی بھی نہ پڑھدا ہوئے۔ یہ ملتی جلتی ایک روایت بھی ہوندی ہے، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ روایت بھی حسن درجے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جی مینوں کوئی پڑھائی دسو، بہترین جی پڑھائی دسو جڑی میں پڑھیا کرا۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ جی پڑھیا کرو لا الہ، تو حضرت موسیٰ فرمان لگے یہ سارے ہی پڑھتے ہیں، مینوں کوئی خاص شے دسو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ سن، اور موسیٰ گل سن، ستے زمیناں ستے آسمان ایک پلڑے چ پا دیتے جان، ایک پلڑے چ لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے، یہ 14 طبق بھی مل کے لا الہ الا اللہ دی طاقت عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اے جڑے ایک ذہن ہے نا یہ بھی ختم کرو کہ جڑی بہت شے مشہور ہو جائے نا اسی انہوں چھڑ دینے ہیں۔ حالانکہ دنیا دے معاملات اسی انج نہیں کرتے، جڑی شے مشہور ہو جائے ہر بندہ آندا یار فلانی شے جڑی گولی ڈسپرین یا اس تو علاوہ کوئی بھی ٹیکا یا گولی مشہور ہو جائے ہر بندہ آندا یار وہ استعمال کریے، کسی بندے دے بارے پتہ لگ جائے یار بندہ بڑا ہی سخی ہے، بڑی سخاوت کردا ہے، تے ہر بندہ وہ دھیان کردا ہے۔ لیکن دین دے معاملے اندر ذہن بڑا عجیب ہے، جیڑی چیز بڑی معروف ہو جائے اسی انہوں چھڑ دے جانے ہیں۔ دعائے کرو کہ جڑیاں قرآن و حدیث چوں ثابت گلاں نے مشہور و معروف نے، اللہ پاک سانو انہاں ول زیادہ توجہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں دعا شروع تے پڑھی ہے نا، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا نو پلے بڑھ لو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اے غالباً دوسرا سپارہ جتھے اللہ تعالیٰ نے حج دے مسئلے بیان کیتے نے نا، اللہ پاک فرماندے نے میرے کو دعا کرنے والے بندے دو طرح دے ہوندے نے، کچھ بندے ایسے نے میرے کو جدوں منگدے نے دنیا ہی منگدے نے، جدوں منگدے نے دنیا ہی منگدے نے، کوٹھا منگ لیا، کوئی پلاٹ منگ لیا، کوئی پیسہ منگ لیا ہے، کوئی مال ڈنگر منگ لیا، اس تو اتنے انہوں کچھ نہیں نظر آتا، جدوں منگدے نے دنیا ہی منگدے۔ فرمایا جیڑا بندہ ایڈا دنیا دا پجاری ہے نا، میرے کو جدوں منگدا ہے دنیا ہی منگدا ہے، میں دنیا دے دینا پر وہ آخرت چ کوئی حصہ نہیں ہوئے گا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جڑے میرے کو دنیا بھی منگدے نے تے آخرت، دنیا دے خزانے بھی منگدے نے، دنیا دیاں نعمتاں رحمتاں بھی منگدے نے، آخرت دیاں نعمتاں رحمتاں بھی منگدے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کامیاب لوگ نے، میں انہاں دی اس دعا دی وجہ تو اور اس عمل دی وجہ تو انہاں نو دنیا اندر بھی کامیاب کراں گا، میں انہاں نو آخرت اندر بھی کامیاب کراں گا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، یہ میں ایک کرونا وائرس دے دنوں اندر بالخصوص اس دعا تے کیوں جمعہ پڑھا رہا، یہ اس وبا نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ اگے جا کے میں ایک حدیث تمہیں سناواں گا، انشاءاللہ تمہیں گل سمجھ آ جائے گی کہ یہ انہاں دنوں چ بالخصوص کیوں پڑھنی ہے۔ یہ پڑھن کا ایک طریقہ پتہ کی ہے؟ ماشاءاللہ تسی راتاں نوں اٹھ کے نفل پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، سنتاں پڑھتے ہو، اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، انو ایک وری پڑھو، 10 وری پڑھو، 100 وری پڑھو، 1000 وری پڑھو، اللہ تمہیں دونوں جہاناں دے خزانے بھی دے دے گا تے تہاڈی نفل نماز نو اللہ لمبا بنا کے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لین گے۔ یہ معنی ہے ربنا، اے میرے داتا، اے میرے رب، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے داتا، مینوں پیدا کر کے میریاں ضرورتاں پوریاں کرن والے اللہ، آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مینوں دنیا اندر بھلائی نصیب فرما، اللہ مجھے عطا فرما۔ آتنا کا معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے دے۔ جدو بندہ دعا کردا ہے وہ دا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ سوالی ہے داتا، بندہ منگن والا ہے رب۔ نبیاں نو نبوت کنے دیتی ہے؟ ولیاں نو ولایت کنے دیتی ہے؟ دین والا کون ہے؟ دیکھ لو ربنا تو دعا شروع ہوئی جے، انج بھی تسی پڑھ سکتے ہو اللہم ربنا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی بخاری شریف اندر آندی ہے، اللہم شروع تے لگا لو، یہ بھی درست ہے، اللہم بھی اسم اعظم ہے، ربنا بھی اسم اعظم ہے، تے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے اللہ مینوں دنیا تے بھلائی عطا فرما، حسنہ عطا فرما۔
یہ اندر صحت بھی ہے، یہ اندر نیک عمل دی توفیق بھی ہے، یہ اندر گھر بار بھی ہے، یہ اندر کاروبار بھی ہے۔ سمجھ لو کہ تسی ایک لفظ بول کے اللہ پاک دے کولوں ایک نعمتاں دا بحر بے کرام منگ لیا ہے، نعمتاں دا بڑا بڑا خزانہ منگ لیا ہے۔ اللہ مینوں اس دنیا چ حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، جڑی جڑی نعمت اللہ میری ضرورت ہے اللہ مینوں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، تے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی مینوں بھلائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین قیامت دیاں سختیاں تو بچائیں، تے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر پلا کے عرش دا سایہ دے کے اللہ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ اللہ مینوں دنیا آخرت چ بھلائی عطا فرما۔ ایتھے ایک گل ذرا توجہ نہ سنیو، ادھر میرے ول ویکھو، اے جڑا ہوندا نا اعتدال، اعتدال اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ میانہ روی، اللہ دے کولوں دنیا بھی منگنی ہے تے اللہ دے کولوں، ہن کئی لوگاں نو شیطان نے اتھوں گمراہ کر لیا، انہاں نے دنیا نو بالکل ہی کنڈ کر دیتی، دنیا دا کھانا پینا چھڑ دیتا، دنیا دا پہننا چھڑ دیتا، لوگاں نال میل جول چھڑ دیتا، اپنیاں بغانیاں رشتہ داراں دے حق حقوق ادا کرنے، گوشہ نشین ہو گئے، جنگلاں چ ٹر گئے۔ بلکہ تسی کئی کتاباں میں پڑھیا کہ فلاں بزرگ جڑے نے وہ خوہ دے اندر کچے دھاگے نہ پتہ نہیں کنے سال لمکے رہے نے۔ اے نہیں کم ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دنیا دی خیر منگو، مال منگو، صحت منگو، دنیا نو چھڈ کے ایک پاسے ہو کے رہبانیت اختیار کرنا یہ بھی دین نہیں۔ اللہ کو آخرت دا سوال کرو، وقنا عذاب النار، اور بندہ آندا میرے اللہ مینوں اگ دے عذاب تو محفوظ فرما لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب ہوئے جڑا جہنم دی اگ تو بچا لیا گیا تے اللہ پاک دی جنت دا مہمان بنا دیتا گیا۔ واقعنا اللہ مینوں بچا، یہ مسلمان دا عقیدہ ہے وے، اچھی بولو بچاندہ کون ہے؟ پھر بولو بچاندہ کون ہے؟ نمرودیاں نے حضرت ابراہیم نو اگ جو سٹیا، بچایا کنے؟ حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر ٹر گئے تے مچھلی دا لقمہ بڑھن تو بچایا کنے؟ بچاندہ کون ہے؟ اتاندہ کون ہے؟ یار کنہ عقیدہ ہے اس دعا اندر۔ اور مسلمانوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اللہ دی قسمیں توحید دی غیرت پیدا کرو۔ کسے ایک دعا تے ہن اینو سمجھو ہاں دعا، میں کہنا کوزے اندر دریا بند ہے۔ جڑا بندہ ہوندا ہے نا مولوی صاحب مینوں جی جے بہتا منگنا ہوندا او ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیا کرے، انہیں اپنے رب کولوں ایک جملے اندر دین و دنیا تے آخرت دے سارے خزانے ہی مانگ لینے۔ ایک بندہ پتہ نہیں نماز دیا پڑھدا سی، انہیں سورہ فاتحہ پڑھی، قیام کیتا، رکوع کیتا، اتحیات بیٹھا تشہد پڑھیا تے او پتہ کی کہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ مینوں جنت دے دے تے اللہ مینوں جہنم تو بچا دے۔ تے نبی علیہ السلام نے پوچھا اوے رب کولوں کی پیا منگنا سا، کی پیا کردا سا؟ وہ کہنے لگا اللہ دے نبی دیسی جہا بندہ ایڈا پڑھیا لکھیا کوئی نہیں ہے، تے مینوں تواڈے ورگیاں دعاواں تے نہیں آوندیاں یا حضرت معاذ ورگیاں دعاواں تے نہیں آوندیاں، میں تے اتنا ہی کہنا ہاں مالکا جہنم تو بچا لے تے اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ آپ نے فرمایا حولہا ندندن، آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیا او درویشا تو اللہ نو آنا جنت دے دے جہنم تو ساڈیاں بھی ساریاں دعاواں گھم گھما کے ایتھے ہی آ کے گل ختم ہوندی ہے، اللہ جہنم تو بچا لے تے جنت دا مہمان بنا دے۔ اس واسطے اے جڑی دعا ہے نا ربنا آتنا، دوسرے سپارے اندر غالباً سورۃ البقرہ دی 201 نمبر آیت، اینو نفل دے اندر پڑھو، چل دے پھر دے پڑھو، کثرت اور جڑا بندہ ان پڑھے، جڑا بندہ زیادہ دعاواں نہیں پڑھدا وہ بھی پڑھے تے جڑا بندہ بہت زیادہ پڑھیا لکھیا وہ بھی پڑھے، کیونکہ کوئی بندہ کنا بھی پڑھیا لکھیا ہوئے، اچھی بولو نبی پاک دے صحابہ نہ زیادہ پڑھیا لکھیا ہو سکدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نالوں زیادہ علم والا ہو سکدا۔ ہن صرف میرے پیارے بھائیو 4 حدیثاں سن لو، پھر انشاءاللہ میں نماز کھڑی کرنا،
اے دعا بہت زیادہ پڑھو. ربنا جدو کہو نا ربنا ادو تواڈے دل چ اللہ دا بڑا پیار آنا چاہیے. تواڈے سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک یقین بولنا چاہیے وہ واقعی میرا رب ہے, انہیں مینوں دین چ کوئی کمی چھڈی, انہیں مینوں نوازن چ کوئی کمی نہیں چھڈی, وہ میرا رب ہے. لفظ رب چ بڑا پیار ہے. آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 4 روایتاں. سب تو پہلی روایت میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریباً 9 سال خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں انہاں دے شاگرد حضرت قتادہ بہت بڑے مفسر نے, بہت بڑے تابعی نے. انہوں نے سوال کیتا تے آکھیا استاد جی 9 سال نبی پاک دے نال رہ جے, نبی دے دن بھی ویکھے جے, نبی دیاں راتاں بھی ویکھیاں جے, نبی دے سجدے بھی ویکھے جے, سونے دے رکھ یار کڈے نصیبے والے صحابی سن. اللہ انہاں دے درجے بلند کر دے, اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرما دے. نبی پاک نہ سفر بھی کیتے, حضر اندر بھی نبی پاک نہ رہ, جہاد بھی کیتا, نبی پاک دی غمی بھی ویکھی, خوشی بھی ویکھی, دن بھی ویکھے, رات بھی, صبح شام نبی پاک دا لمحہ لمحہ ویکھیا ہے. انس بن مالک جی ایک گل دے دسو کیڑی وہ دعا ہے جڑی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھ دے سن. نبی پاک دے بڑیاں بڑیاں دعاواں پڑھ دے, ون سونیاں دعاواں پڑھ دے, اعلیٰ تو اعلیٰ دعاواں پڑھ دے, بہتر تو بہتر دعاواں پڑھ دے, سونیاں تو سونیاں دعاواں پڑھ دے. پر انس تسی 9 سال نبی پاک دے نال رہے ہو, مینوں دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نالوں زیادہ دعا کیڑی پڑھ دے سن؟ فیصلہ آبادی ہو تسی بھی اپنے علماء کو دعاواں سکھیا کرو, اپنے علماء کو ذکر سکھیا کرو, اپنے علماء کو مبارک کلمات سکھیا کرو. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, روایت بخاری اندر حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سفر اندر ویکھیا ہے, حضر اندر ویکھیا ہے, غمی اندر ویکھیا ہے, خوشی اندر ویکھیا ہے, صبح ویکھیا ہے, شام ویکھیا ہے, دن رات ویکھیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں دعاواں جو جڑی دعا سب نالوں زیادہ پڑھ دے ہوندے سن, نبی پاک پڑھ دے سن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سونیا پروردگارا مینوں دنیا دی بھی بھلائی عطا کر دے, دنیا دی بھی بہتری عطا کر دے. اللہ دنیا دے 4 دن بھی میرے سونے لنگ جان, 4 دن ایتھے جینا چج نہ میں رہ لواں, سونا گزار لواں, اچھے طریقے نہ میرے 4 دن گزر جان. سادہ لفظاں چ سمجھ لو اللہ 4 دن اس دنیا تے رہنا ہے, اپنے پلوں موج کرا دے, اپنیاں رحمتاں بہاراں نصیب فرما دے, تے اللہ آخرت والے دن بھی اپنے عذاباں تو بچا لیں, تے اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ کر لے. دنیا تے بھی بھلائی دے دے, آخرت نو بھی بھلائی دے دے, اللہ جہنم دے عذاب تو بچا لے. حضرت انس فرماندے نے اے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھ دے سن. یار دعا کرو اللہ سانوں بھی بہت زیادہ پڑھن دی توفیق دے. کل جمعرات دا دن گزریا ماشاءاللہ کنے 100 دفعے پڑھیا جے. یار موٹیاں موٹیاں ویکھو نا, نہ تے کسے بھابی نو اختلاف, نہ کسے بریلوی نو اختلاف, نہ کسے دیوبندی نو اختلاف, سانجھی پیار محبت دی گل کرنی چاہیے. اور میرے ویریو میرے بھراؤ ایتاں تے غور کرو, اے دعاواں نے, اے ذکر ہے, اے نور ہے, اے دی اندر دوواں جہاناں دی بھلائی تے خیر و برکت ہے. نبی علیہ السلام کثرت نال پڑھ دے سن, تے جے تیرے دل اندر نبی پاک دا پیار ہے تے پھر تو ہی کثرت نال پڑھیا کر. چلدا پھردا دعا اندر نفل اندر اینو کثرت دے نال پڑھ. کیوں جیڑا بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا یہ دعا پڑھ دے نا, اللہ دوواں جہاناں چ بھی انہوں کامیاب کرے گا. تے انہوں ایک اور فائدہ پتہ کی ہوئے گا, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جیڑا اس وجہ تو یہ دعا پڑھدا ہے کہ نبی پاک بہت زیادہ پڑھ دے سن, اللہ فرماندے نے اسی انہوں اپنیاں محبتاں دے سارے خزانے عطا کر دیاں گے. کوئی کام اس وجہ تو کرنا کہ میرے نبی پاک کر دے سن, اللہ فرماندے نے سمجھ لو اس بندے نے میری محبت نو اپنے وال کھچ لیا ہے.
سنت دے مطابق لیٹدا ہے، سنت دے مطابق عمل کردا ہے، فرمایا ساڈی محبت وہ تے واجب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے سن، اللہ سانوں بھی پڑھن دی توفیق دے۔ دوجی حدیث ذرا توجہ نہ سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی بیمار ہو گئے، اے میں تاں اج کرونا وائرس دے دناں چ دعا سنا رہا، اینے بیمار ہو گئے، اینے خطرناک بیمار ہو گئے کہ بالکل چوزے دی طرح ہو گئے، مرغی دے چوزے دی طرح ہو گئے، بالکل کمزور تے نڈال ہو گئے، ہڈیاں ہی رہ گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی تیمارداری آستے گئے تے رسول پاک علیہ السلام نے جو حالت ویکھی کہ میرے یار دی حالت بہت زیادہ ماڑی ہے، یار اتنے ایک دعا کرو ہاں اللہ بیماراں نو شفا دے دے۔ سچے دلوں دعا کرو، اللہ اپنی رحمت نہ جنہ دے والدین بھیڑاں بھائی پیارے بیمار نے اللہ شفا دے دے، بالخصوص جڑے کرونا دے وائرس اندر مبتلا نے اللہ انہوں نے شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کی تھی، نبی نے فرمایا اوے اللہ پاک نو کی کہندا رہیا ہے، تیری آ حالت ہوئی ہے، کوئی اللہ نو کوئی گل آکھی ہو؟ آندا اللہ دے نبی علیہ السلام گل پتہ کی ہے، میں نہ قیامت والے دن دے عذاب نہیں سہ سکدا، قیامت والے دن دیاں سختیاں نہیں سہ سکدا، تے میں رب نو آکھیا مالکا کوئی میرے نال جے کوئی حساب سو برابر کرنا ہی ایتھے ہی کر لا، ایتھے میری پکڑ کر لے، اگے میری پکڑ نہ کری۔ نبی پاک نے فرمایا اے گل نہیں اللہ نو کہنی کہ میری ایتھے پکڑ کر لے، اللہ نو پتا کی کہنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایتھے بھی اللہ مینوں حسنہ عطا کر دے، وفی الآخرۃ اتھے بھی مینوں حسنہ عطا کر دے، وقنا عذاب النار۔ اے نہیں کہیدا اللہ میری ایتھے پکڑ کرنا نا، اے گل نہیں اللہ نو کہنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے دعا پڑھیا کر، میں مسلم شریف اندر پڑھیا ہے، نبی پاک نے فرمایا اے دعا پڑھ کے اللہ کو شفا منگیا کر۔ فیصلہ آبادیو او نبی پاک دا صحابی جڑا بیماری دی وجہ تو مرغی دے چوزے دی طرح کمزور ہو گیا ہے، انہیں کوئی چھلا بھی نہیں پایا، کڑا بھی چوپو خیر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کسے دھاگے نو پھونک مار کے دین، نبی علیہ السلام جے کوئی چھلا کڑا پڑھ کے دین دے، ادنا لو زیادہ کرنی والا ترنی والا کڑا ہو سکتا ہے۔ اوہ اچھی بولو، نبی پاک نے امت نو چھلے دیتے، اوہ کڑے دیتے، اوہ دھاگے دیتے، اوہ تعویذ دیتے، اے مشہور دعائی دسی جے جیڑی صرف اسی اس واسطے چھڑ دیتی، اوہ تو سارے ہی پڑھ دینے جی۔ اب مینوں چند دن پہلے ایک بندہ آندا جی انہاں دناں کی پڑھا، میں کہا پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مینوں آندا یہ سارے ہی پڑھتے ہیں، تسی کتاب الاذکار لکھی ہے، تسی ذکر بڑے دس دیو، مینوں کو شاید دسو یار، سارے دا پڑھنا بھی جرم ہو گیا، اینوں نفلاں چ پڑھو، اینوں چلدے پھردے پڑھو، اے دعا دی دعا ہے، ایت دی ایت ہے، اللہ ایک ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں عطا کرے گا۔ میرے ویریو میرے پائیو بہت زیادہ انہاں دناں چ پڑھو، جڑے اس وائرس اندر نہیں ہے، جنہیں خدشات اندر نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ادا مانا ایک اور کرا، اے سونے ربا دنیا تے بھی میرا اینڈ سونا کری تے آخرت میں بھی میرا اینڈ، دنیا تے بھی اللہ مینوں خوشگوار رحمتاں برکتاں والیاں گھڑیاں دے دے، آخرت والے دن بھی اللہ خیر و برکت دے دے۔ میرے ویریو میرے بھائیو چل دے پھر دے پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، صحابی نے اس دعا نو پورے یقین نال پڑھیا، اللہ پاک نے شفاواں عطا کر دتیاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرات ذی وقار تیسری روایت سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت سنن ابی داؤد اندر ہے، حضرت عبداللہ بن صائب بیان کر دینے، میں نبی علیہ السلام نو سنیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بیت اللہ دا طواف پہ کرتے سن یا انج نبی پاک نے فرمایا یا طواف کرتے سن، میں روایت پڑھی یہ الفاظ مینوں یاد نہیں، آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف پہ کرتے سن یا نبی پاک نے فرمایا جدوں بیت اللہ دا طواف کرو پورے طواف اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذکر پڑھنا سے نہیں دیتا، کوئی خاص وظیفہ پڑھنا، اپنی مرضی ہے، جتھوں مرضی قرآن پڑھو، جتھوں مرضی دعا پڑھو، جتھوں مرضی وظیفہ پڑھو، لیکن شیعہ بیان کرتے ہیں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی تے حجر اسود اج سمجھو اے جویں 4 نکراں نے نا، ایتھوں طواف شروع ہویا ہے، اے طواف چلیا چلدا 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 اے تیسری نکر، اے کنویں نکر ہے؟ اچھا تیسری تو شروع تے چوتھی تک ہن طواف دا اینڈ ہو رہا ہے، فرمایا اے دے درمیان پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ یار ہر طواف دے اندر آخر تے جدو بندہ آخری کونے کراس کر رہا ہے اتھے جا کے ویکھ لو جڑی دعا پڑھنی ہے، ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اس موقع تے دعا دسی ہے آپ ہی دسو کڈی چوٹی دی دعا ہوئے گی تے کنی طاقت تے عظمت والی دعا ہوئے گی۔ اللہ سانو اتھے بھی پڑھن دی توفیق دے، اللہ چھیتی چھیتی پڑھن دی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ دے حج دے معاملات اندر آسانی فرما، عمریاں دے معاملات اندر آسانی فرما۔ لو جی میں 3 روایتاں سنا لیاں، چوتھی سنو دے بعد ختم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت، جڑا چٹان پاڑے نا جنہوں الفوں بے نہیں ہوندی، کوئی لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں ہوندیاں، سیدھا سادہ ہے وہ بھی پڑھے، تے جنہیں پی ایچ ڈی کیتی ہے نا ماشاءاللہ بڑی بلندی دے وے وہ بھی پڑھے، یعنی واحد دعا ہے جڑی سیدھے سادے بندے نے بھی نبی پاک نے فرمایا ہے بڑی شاندار اللہ کو دعا پیا کرنا ہے، تے نبی پاک خود بھی بہت زیادہ پڑھ دے، نبی پاک نے اس بیمار نو بھی دسیا پڑھیا کر، حجر اسود تے رکن یمانی دے درمیان بھی نبی پاک نے دسیا۔ حضرت ذی وقار نبی پاک اس دعا نال اتنا پیار کر دے سن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کوئی بھی بندہ آندا آ کے آندا حضرت جی دعا کر دیو تے حضرت آندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی بندہ آندا دعا دا کیندا تے حضرت انس اے دعا کر دے تے حضرت انس جدو خود اللہ پاک دے کولو دعا کر دینا کلے بہ کے او دے اندر بھی اے ہی پڑھ دے سن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ اور لوگوں میرے ویریو میں آج کیوں بیان کرنا، کرونا دا زور ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے گئے، ہاسپٹل والے بھی جو عجیب و غریب معاملات اللہ جاندا تواڈے پاکستان اندر۔ شیخ پور دا بڑا سچا واقعہ ہے، ایک پروفیسر صاحب کرونا دے نال فوت ہوئے نے، وہ بچے بھی میت نو چھڈ کے گھروں نس گئے نے، پورے گلی والے نس گئے نے کہ انہوں نے سانو پھڑ بھی لینا ہے اور کتے ساڈے اندر وبا منتقل نہ ہو جائے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ویکسین نہیں سامنے آ رہی، کوئی علاج نہیں سامنے آ رہا۔ اور میرے ویریو میرے بھائیو اینا دنوں چ رج رج کے پڑھو تے رب تے توکل رکھو۔ یار یقین بھی کسی شے دا نہ ہے، یار تقدیر بھی کسی شے دا نہ ہے، بالکل کافر والی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ماسک استعمال کرو، اگر کوئی بندہ مسافر تو پرہیز کرتا ہے کرے، اگر کوئی بندہ تھوڑے جے فاصلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس وجہ تو تے کھڑا ہو کے پڑھے، احتیاطی تدبیر دی اجازت موجود ہے، شریعت اندر دا تصور موجود ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو اپنے تے ایک ہوا ایک وہ ڈر جڑا بالکل ایک کافر تے مسلط ہوندا ہے۔ ہن مینوں دسو اوہی ڈر ایک مسلمان تے مسلط ہوے، مینوں دس تینوں ایمان نے فائدہ کی دیتا تے تینوں تقدیر نے فائدہ کی دیتا؟ تقدیر تے ایمان رکھو، ایمان اپنے اللہ دی ذات تے رکھو۔ اوے موت جتھے آنی ہے برحق کے اچھی بولو 1 انچ دا اگا پیچھا ہو سکدا؟ 1 سیکنڈ دا اگا پیچھا ہو سکدا؟ بس اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، احتیاطی تدابیر نو اختیار کرو، جتھے باقی دعاواں پڑھ دیو، باقی ذکر اذکار کر دیو، تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت
کدی تہجد نماز پڑھ کے تے ویکھو، اشراق اندر پڑھ کے تے ویکھو، روزانہ کوئی 5 منٹ 10 منٹ اے دعا پڑھ کے رب دے سامنے قیام کرو، رب سامنے روو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری گل ہی، وہ آندے نے بندہ اللہ نو آندا ہے اللہ مینوں دنیا تے بھلائی عطا کر، کی عطا کر؟ بھلائی دا نام لیا۔ یہ ہن اللہ نو ہی پتہ ہے کہ بندے واسطے کیڑی شے بھلائی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کوئی شے منگن لگے ہیں رب نہ بہتی ضد نہ کریا کرو، میں اے شے لے کے ہی چھڈنی ہے، نہیں تے میں ناراض، ایتھے ہی میں ہٹی لینی ہے، نہیں تے میں ناراض، میں نہیں مسیح۔ وہ آندے نے رب نہ یہو جی ضد نہ کٹو۔ تانوں کوئی شے بڑی چنگی لگدی ہے نا، تسی کتے نکاح کرانا ہے، کتے کوئی دکان لینی ہے، کتے کوئی حساب کتاب کرنا ہے، اس طرح کہو یا الہ العالمین اے دکان دا سودا مینوں اچھا لگدا ہے، اے رشتہ مینوں اچھا لگدا ہے، اے معاملہ مینوں اللہ تعالیٰ اچھا لگدا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیو، یہ مینوں اللہ تعالیٰ دے دیو، لیکن تسی چونکہ میرے نال پیار بھی زیادہ کر دیو تے میرے نالوں بہتر جان دیو، کریو او جڑا میرے حق چ بہت بہتر ہے۔ اللہ جاندا ہے کئی بندے نے نا اے چیزاں رب کو منگن دے معاملے چ ایڈی ضد کردے نے، وہ انہوں دے کاغذات شاید گل ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ میرے نالوں میری ذات نالوں میرا اللہ میرا بہتا خیر خواہ ہے۔ جے میں رب نہ مخلص ہے نا تے میرا رب میری ذات نالوں بھی میرے نال زیادہ خیر خواہی کرتا ہے۔ اور بیمارا تینوں نہیں پتا اس تکلیف اندر پا کے اللہ تیرا مستقبل کیویں روشن کر رہا ہے، تیرے جنت اندر کیویں درجے بلند کر رہا ہے۔ زندگی دے اندر ہمیشہ ہر شے رب دے کھاتے پا دے۔ اللہ تعالیٰ آتنا فی الدنیا حسنہ ہی دیں، جڑی او نعمتاں دیں جنہ نعمتاں نے دا کمانا ہے بھی یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مینوں دنیا تے او نعمتاں دیں جنہ نعمتاں نہ میری زندگی خوبصورت ہو جائے، میری آخرت خوبصورت ہو جائے، اللہ مینوں عذاب نار تو بچا۔ ماشاءاللہ یہ دعا تسی پہلے بھی بڑی پڑھ دیو تے آج تو بعد انشاءاللہ دل ہور توجہ کرو گے نا، لوکاں نو سمجھاؤ، ایسے جو گلاں کٹو ہے شے بڑی مشہور ہے لہذا یہ نہیں پڑھنی، نہ ایک قرآن دی دعا ہے، بخاری دی دعا ہے، نبی علیہ السلام دی دعا ہے، صحابہ دی دعا ہے۔ اور پھر اج میں کیوں بیان کیتی ہے کہ ایک صحابی چوزے دی طرح بالکل نڈھال ہو گئے کہ آپ نے فرمایا کی پڑھیا کر، تے اللہ پاک نے اس پڑھائی دی برکت دی وجہ تو انہوں شفا عطا فرما چھڈی۔ اس واسطے میرے بھائیو سارے خزانے دین اندر موجود نے، دین اللہ آ جاؤ، بس استغفار کرو، اے دعا پڑھو، صدقہ خیرات جڑا نا یہ دل بہت زیادہ دھیان رکھو۔ اس ٹائم فیصل آباد اندر بالخصوص وبا بہت زور اندر جے، اور بالکل اعتدال دی گل کرنی چاہیے، سچی گل کرنی چاہیے، زیادہ مطلب ہے کہ اس طرح دے میل جول معاملات اپنی رف جڑیاں مصروفیات نے انہاں تو پناہ منگو، انہاں چیزاں تو بچو، اللہ دے اگے سجدے کرو، قیام کرو۔ اللہ پاک سانو کثرت دے نال دعا پڑھن دی توفیق دے دے۔ دنیا تو جائیے اللہ ساڑی زبان تے دعا جاری فرما دے، یہ تے غور کرو، اس میں بہت زیادہ پڑھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔